نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ جو شوال کے جو 6 روزے ہیں، اس کی حدیث میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اگر کوئی شخص شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیکی پر 10 گنا اجر ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک نیکی پر 10 گنا اجر ملتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص رمضان کے جو ہے 30 دن مکمل روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 دن مزید روزہ رکھے تو یہ مکمل بنتے ہیں 36 دن۔ تو 36 دن روزہ رکھنے سے آپ کو 360 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، یعنی سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر۔ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 دن روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے زمانہ بھر روزہ رکھا ہو، یعنی سال بھر روزہ رکھا ہو۔ مسند احمد ہی کی دوسری حدیث ہے، اس میں سنتن کا لفظ ہے، یعنی سال کا ذکر ہے، وہ بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں اس میں فَكَأَنَّمَا صَامَ سَنَةً كُلَّهَا، کہ گویا اس نے سال بھر روزہ رکھا۔ تو شوال کے 6 روزے رکھنے سے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے آپ کو مسلسل 6 دن روزے رکھنے ضروری نہیں ہے، آپ چاہیں تو مسلسل 6 دن بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اسی شوال کے مہینے میں آخر تک الگ الگ کر کے متفرق طور پر بھی 6 دن آپ پورے کر سکتے ہیں۔ آپ کو ثواب وہی پورے سال کا ملے گا دونوں صورتوں میں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، عوام میں مشہور ہے کہ عید کے دوسرے دن سے روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ شوال کے مہینے میں دوسرے دن سے روزہ رکھیں، آپ 6 دن مسلسل روزے رکھیں، یا آپ اس مہینے کے آخر تک متفرق طور پر الگ الگ کر کے 6 دن پورے کریں، یہ سب صورتیں درست ہیں۔ آپ کو سال بھر روزہ رکھنے کا پورا ثواب ملے گا۔ اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ عید کے دوسرے دن روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ صحیح قول اور مختار قول یہ ہے کہ عید کے دوسرے دن سے روزہ رکھنا یہ جو ہے درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ لہٰذا شوال کے 6 روزے رکھنے کے لیے آپ کسی بھی طریقے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے رمضان کے روزے قضا ہو گئے ہیں، ان 6 روزوں کے رکھنے سے ان کے قضا ادا نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ نفلی روزے ہیں، اور نفلی روزے رکھنے سے وہ فرض روزے ادا نہیں ہوں گے، کیونکہ رمضان کے روزے وہ فرض ہے۔ لہٰذا نفلی روزے رکھنے سے فرض روزے ادا نہیں ہوں گے، اس کے لیے آپ کو الگ سے وہ روزے رکھنے ہوں گے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے قضا روزے رکھیں، اس کے بعد جو ہے پھر آپ شوال کے یہ 6 روزے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شوال کے یہ 6 روزے رکھ سکیں۔